غلاموں کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ تو میرا غلام ایسا تھا کہ جب اسے یہ بات اس کے کان تک پہنچی اس نے دنیا کو ایسے پڑے پھینکا. اس نے کہا مجھے اب ادھر رہ کے کرنا کیا ہے. ان سے اس کا بھی نہیں تھا کہ میری کیفیت کیا ہے, مجھے پاک ہونا چاہیے یا وضو. آپ کی محبت, جب آپ کی محبت ہے نا تو یہ ایسی پاکی ہے, یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام فرشتے آئے ہیں اور اسے غسل دے رہے ہیں, اسے خوشبوؤں میں لا رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں, کوشش اسی عمل کی کرو. میں نے پہلے بات کی کہ خوبصورت محبت ہے, ادھر خوبصورت عقیدت ہے. اس خوبصورت محبت, اور کل میں نے صبح بھی ادھر بات کی تھی, ہم بھی مختصر سی بات کی. ہمیں اس محبت بڑی ناز ہونی چاہیے. میں نے دوپہر ادھر بات کی تھی کہ اگر کوئی ایسی محبت کا دعویٰ کرنے والا نا, کل جو دوست ادھر تھے نا مسجد میں, انہیں یاد ہوگا کہ پھر نقصان اس بندے کا نہیں ہوتا, پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے تک بات رہے, پھر بات ہوتی ہے, بڑی نکلتی ہے. کئی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں, اور پھر یہ تو ہمارے لیے اتنا ہی حساس مسئلہ ہے, اتنا ہی حساس مسئلہ ہے. میں نے اسی لیے پہلے بیان سے پہلے یہ بات کی تھی, ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ بس کسی کو پکڑو تو آقا کے ہونے کی خاطر, جب آقا کے ہو جاؤ تو سمجھ لو بس آقا کے ہو. کسی سے محبت کرو, کسی کتاب کو پڑھو, کسی سی ڈی کو دیکھو تو آقا کی خاطر ہے, اسے ذریعہ سمجھو کہ آقا کے تک پہنچنے کا یہ ذریعہ بن ہے. آقا تک پہنچ جاؤ تو بس سمجھو میرے آقا, میرے بادشاہ, میرے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ آپ کی محبت میں غرق ہوتے ہو, اسی کا قرب اختیار کرو, اسی کے ساتھ, کہ تاکہ آقا علیہ السلام کا جتنا قرب مل سکے. اور میں جو بات کر رہا تھا کل مسجد میں بھی کی, ادھر کرتا آیا, بات کو سمیٹتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. اگر چودھری انور صاحب یا میں لکھی, اگر مجھے اگر پڑے گی نا سٹ پہے, اللہ مجھے اپنے کرم سے شیطان کے وار سے محفوظ ہے. دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے, بہت بڑے ولی اللہ تھے, وقت آخر ہے, انتہائی خوبصورت زندگی گزاری, انتہائی خوبصورت وقت آخر, گڑگڑا گڑا کے ہوتا کہ آگے آج کرنے ہیں میرے کریم راہ, پاس تھوڑا سا وقت ہے, کرم ہی رکھنا, کرم ہی رکھنا, کرم ہی رکھنا, کرم ہی رکھنا. مریدوں نے عرض کیا حضرت اتنا بڑا کرم, آپ نے نگاہ ڈال کے چوروں کو کتب بنا ڈالا, آپ اس وقت کہتے ہیں اس کے کرم سے وقت ڈالا. وقت آخرت ڈرا ہوا ہوں, خوفزدہ ہوں کہ وہ اپنے کرم سے بس آگے تک لے جائے. یہ جو ایک قدم رہ گیا ہے نا زندگی اور موت کے درمیان, بس یہ اس طرح سے بتا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں, بڑی مشکل سی جگہ ہے, دنیا کی امتحان گاہ ہے. میں مثال دے رہا تھا جو حساب کی آپ نے, کہ ہماری یہ حالت, یہ کیفیت, یہ نعتیں, یہ باتیں, اگر اللہ نے اس سے یقینی طور پہ ان کی اولاد متاثر ہوگی, اگر ان کی وجہ سے معاملہ ہو, میری اولاد متاثر ہوگی اگر میری وجہ سے معاملہ ہو کہ یہ کیسی باتیں کرتا, لیکن یہ خالی اولاد تک بھی بات نہیں رہے گی. اگر جو بندے آگے نکل کے کام کرتے ہیں, آگے نکل کے بات کرتے ہیں, ہمارے لیے تو ہمارے سب سے بڑی جو مسئلہ ہے نا, سب سے بڑی غیرت ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے آقا کا نام پاک, اپنے آقا علیہ السلام کا نام پاک. کہ کل کوئی بد عقیدہ کھڑے ہو کے دیکھیا کس طرح نعتاں پڑھدا سی, دیکھیا کس طرح گلاں کردا سی, دیکھیا کی کیتا سی, یہ بات ہمارے لیے خربوں دوزخوں سے بدتر ہے, خربوں دوزخوں سے. خربوں دوزخوں میں ہمیں ڈال ڈال کے نکالا جائے نا تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس چیز سے ہوگی کہ کوئی بد عقیدہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ رسول اللہ کا دیکھا تم نے, کہا تم کہتے ہو مدینہ پاک کی, اور یہ دیکھا مدینہ پاک کی بات کرنے والا, اس سے کیا ہو گیا, اس نے کیا کر دیا. یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے غیرت کا مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت کا مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. کوشش اس عمر کی کرے کہ بس اپنے آقا کی محبت, اپنے بادشاہ علیہ السلام کے خوبصورت دامن, جیسے حسان صاحب اکثر پڑھا کرتے ہیں, دامن مصطفیٰ,
جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. میں نے اکثر کہا ہے اور پھر کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بڑے ہی کریم ہیں, بہت ہی کریم ہیں, بہت زیادہ کریم ہے, بہت زیادہ کریم ہے. میں نے اسی لیے کہا 2 دقیقے میں بات کی ایسے سمجھانے کی خاطر کی. آپ بہت کریم ہیں, آپ نوازیں گے. آپ تو سب کو آگے کرنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اپنے فرمودات ہیں, احکامات ہیں. لیکن ادھر مجھے وہ اللہ کا ولی یاد آیا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا نا کہ ہمیں ہمارے لیے سب سے زیادہ وہ ایک آقا کی محبت میں ڈوبی ہوئی شخصیت جنہوں نے بڑی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑے نوازے گئے. شکوہ لکھا, اس کے ساتھ شکوہ کیا, جواب شکوہ لکھا, نچوڑ ایک نکالا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ نچوڑ نکالنے والا بندہ کس حال میں رنگ گیا ہوگا آقا کی محبت, جس نے مخلوق خدا کو یہ پیغام دیا رب کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے ہے پیغام کہ میرے حبیب کے ہو جاؤ, میں تمہارا ہوں, لوح و قلم تمہارے, ہر چیز تمہاری ہے. وہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے آگے فریاد کرتے ہیں, ایک درخواست کرتے ہیں, اے میرے کریم رب, تو اگر مجھے نہ کھڑا کرے کٹہرے میں تو تجھے کوئی فرق پڑے گا؟ ایڈا بڑا تے میں ہے جا شانوں والا, میں حکیم سا, تو اکبر, میں اپنے آپ کو اصغر بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ایسا بلند والا, تو اگر مجھ اکیلے کو نہ کھڑا کرے کٹہرے میں تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ اے نہیں, اگر تم بھیجتے ہوئے تو تر کوئی فرق نہیں پڑے گا, میرا کام بن جائے گا. پھر عرض کرتے ہیں کہ تو بے نیاز ہے, تیرے سے تو مانگا ہی جا سکتا ہے نا, ہاتھ مان کے عرض کی جا سکتی ہے کہ کرم کر, احسان کر, نہ کھڑا کر. لیکن اگر تو نہ سنے, کھڑا کر ہی دے تو تیرے آگے کسی کا زور تو ہے ہی نہیں. تو بے نیاز بادشاہ ہے, تیرے آگے کسی کا زور نہیں ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ پھر عرض کرتے ہیں اچھا اگر وہ بات پہلی نہیں مانتا نا, کھڑا کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ایک بات تو مان لینا, ایک درخواست میری ضرور مان لینا. یا ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, خوبصورت خوبصورت باتیں کرنے والے آپ کے لیے, میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. ہم سب یہ جو ایسے چہرے سجائے ہوئے, یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب, اگر یہ بات نہیں نہ مانتا تو پھر ایک بات پہ ایک تو دوسری بات, پامیں جتنیاں جتیاں مارنیاں نہیں مارنے, جو سزا دینی ہے دے لینا, جدھر کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, جتنا ذلیل کرنا ہے کر لینا, لیکن ایک کرم کر دینا, رسول اللہ کے سامنے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لینا جدھر رسول اللہ نہ دیکھ رہے, کیونکہ میں آقا کی باتیں کرتا رہا, آقا کے گن گاتا رہا, ادھر کھڑا کر کے آقا کے سامنے کہ یہ آپ کا یہ ایسا غلام ہے, اس کے یہ کرتوت تھے, یہ کیا پڑھتا یہ تھا, یہ کرتا تھا. اے میرے رب, مجھے کٹہرے میں ضرور کھڑا کر دینا, لیکن رسول اللہ کی نگاہ سے کہیں دور لے جانا. میرے پیارے دوستو, ہمارا اول بھی آقا ہے, ہمارا آخر بھی آقا ہے, ہمارے لیے ظاہر بھی آقا ہے اور ہمارے لیے باطن بھی آقا ہے. ہمارے گرد و نواح میں بھی ہمارے آقا ہی ہیں, ہمارے لیے سب کچھ ہمارے آقا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آقا کا ایسا وفادار, اتنا پختہ, اتنا ہی باغیرت غلام بنا کے رکھے کہ ہم جہاں ہوں ہماری نگاہ میں صرف اپنی نسبت ہو, اپنی شناخت ہو. سال صاحب آپ کے دادا محترم, میرے پیر کامل, میرے شیخ
میرے مرشد آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرید کس کام کا کہ جسے دیکھ کر تیر یاد نہ آئے، جسے دیکھنے کے بعد تیر کی یاد نہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اکثر و بیشتر میں نے خود اپنے کاموں سے سنا، آپ فرمایا کرتے وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کے رسول، جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد آئے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ محبت والے دوست ہیں، پیار والے دوست ہیں، عقیدت والے دوست ہیں۔ ذکر کی طرف چلتے تھے، پہلے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑے غروب ہو چکا، پھر آپ سب کے آگے بیٹھ فول کیجیے، نشست، اس کے بعد کل آگے نکل پڑنا ہے۔ کل پتہ نہیں کس کی آگا وقت آتے ہیں، جب رات بندہ سوتا ہے تو وہ بھی کچھ لیتا ہے، پھر جس کو اٹھانا ہوتا ہے واپس بھیج دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے کیونکہ مسائل اس طرح سے چلتا ہے، اس طرح ہے کہ ہوئی زندگی جب نیت کر کے بھی بندہ سوچتا ہے کہ کل شفیل میں جا کے یہی باتیں کرنی ہے، اسی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو اس کی رحمت سامنے حال ہوتی ہے۔ ادھر سے جا رہا ہوں تو یہی پیغام دیتے ہوئے ساتھ ایک دعا کی، پہلے بھی کی، پھر کرتا رہوں گا۔ جتنے فون آتے ہیں، ابھی راجہ صاحب، راجہ افضل صاحب ٹیکس پڑھ کے سنا رہے تھے اپنی بہو کا، ہمیں مزہ آ گیا کل حسان صاحب کی گفتگو سن کے۔ جتنے فون آتے ہیں نا، جتنا وہ اتنا میں سہمتا جاتا، اتنا میں ڈرتا جاتا ہوں۔ لوگ تو ہوتے ہیں نا پھنڈ دے، مجھے ڈر لگتا ہے، خوفزدہ ہوتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں بری نظر سے بچا کے، اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ان کو عیدگاہ میں اتنا ایک روشن، اتنا ایک روشن، اتنا ایک روشن، ایسا روشن، اتنا ایک روشن یا آفتاب بن کے چمکے کہ دنیا سے رسول اللہ کی محبت آسان، کہ خود بھی آقا کی محبت میں غرق رہے، اور ان کے پاس سے گزرنے والا بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی رسول اللہ کی محبت۔ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیروں کو میرا گناہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب احباب اپنے دل کے طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔